اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ سورۃ اعراف آیت 31۔ اور کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو کہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ فرعون اسراف کرنے والوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ سورہ یونس آیت 83۔ اور فرعون بہت اونچا اور بہت اسراف اور زیادتی کرنے والا بھی تھا۔ اسراف کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو، یہ بھی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ سورۃ شعراء آیت 152 اور 151 ہے۔ اسی طرح وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ سورۃ انبیاء آیت نمبر 9 میں ہے۔ اور اسراف اور زیادتی کرنے والوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ روایات میں ملتا ہے مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اسراف ہر چیز میں منع کی گئی ہے مگر نیک کام میں نہیں۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص فضول خرچی اور اسراف کرتا ہے اس سے نعمت چھن جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بے شک اسراف کرنے سے برکت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کم ترین اسراف یہ ہے کہ اپنے برتن کھانے یا پینے کا بچا ہوا پھینک دینا۔ فقر کا سبب مولا علیہ السلام نے فرمایا اسراف ناداری اور فقر کا سبب ہے۔ حضرت حسن بصری ایک دن مولا کائنات علی علیہ السلام کے ساتھ فرات کے کنارے جا رہے تھے۔ انہیں پیاس محسوس ہوئی تو انہوں نے ایک برتن میں پانی بھرا اور کچھ پانی پی کر باقی پانی زمین پر انڈیل دیا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تو نے پانی زمین پر انڈیل کر اسراف کیا، تیرے لیے بہتر تھا کہ باقی پانی کو دریا میں انڈیل دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام کی نصیحت سن کر حسن بصری کو غصہ آیا اور کہا اگر میں تھوڑا سا پانی زمین پر انڈیل دیا ہے تو آپ علیہ السلام اسے فضول خرچی اور اسراف قرار دیتے ہیں، جبکہ آپ کی تلوار سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے، کیا وہ اسراف نہیں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تجھے باغیوں سے اتنی ہمدردی تھی تو تو نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ حسن بصری نے کہا میرا ارادہ تھا کہ میں تلوار لے کر آپ کے باغیوں کی مدد کروں، لیکن اس وقت میں نے ایک غیبی آواز سنی کہ قاتل و مقتول دونوں دوزخی ہیں، اس لیے میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا تو نے سچ کہا اور کیا تو جانتا ہے وہ آواز کس کی تھی؟ حسن بصری نے کہا نہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا وہ ابلیس کی آواز تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں ایک سامری ہوتا ہے اور حسن بصری اس امت کا سامری ہے۔ اسی طرح ایک شخص حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا مجھے کچھ مقدار قرض چاہیے، جب مستطیع ہو جاؤں گا تو آپ علیہ السلام کا قرض ادا کر دوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے پاس زراعت ہے جس کے ذریعے میرا قرض ادا کر سکو؟ اس شخص نے کہا خدا کی قسم میرے پاس کوئی زراعت و کھیتی باڑی نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی تجارت وغیرہ کرتے ہو جس کو بیچ کر میرا قرض ادا کر سکو گے؟ تو کہا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس کوئی جائیداد ہے جس کو فروخت کر کے میرا قرض ادا کر سکو گے؟ تو کہا خدا کی قسم ایسی بھی کوئی چیز میرے پاس نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہمارے مال و ثروت میں سے تم جیسے لوگوں کے لیے حق رکھا ہے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے خادم کو حکم دیا کہ وہ کیسا لے کر آئے جس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ کیسا لایا گیا تو امام علیہ السلام نے کیسا میں ہاتھ ڈال کر ایک مٹھی اس شخص کو پیسے دیے اور اس کے بعد فرمایا خدا سے ڈرو اور اسراف نہ کرو، سختی سے کام نہ لو، میانہ روی اختیار کرنا فضول خرچی اور زیادہ روی اسراف ہے، کیونکہ خداوند متعال فرماتا ہے زیادہ روی نہ کرو۔ اسی طرح کھانے پینے، بخشش، انفاق میں اسراف کرنا ایک برا فعل اور عمل ہے۔
انسان کو چاہیے کہ اسراف اور زیادہ روی فضول خرچی سے پرہیز کرے۔ قرآن اور روایات میں اسراف کرنے والے کی مذمت کی گئی ہے، اور اسراف کرنے سے رزق میں تنگی اور نعمت زائل ہو جاتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو ایک شخص کو دیکھ رہے تھے جو پھل کھا رہا تھا، اور وہ شخص پورا پھل نہ کھاتا تھا، مثلاً آدھا سیب کھاتا اور آدھا پھینک دیتا تھا۔ تو امام علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا، اگر تم بے نیاز اور غنی ہو تو معاشرے میں نیاز مند فقیر افراد موجود ہیں، ان میں تقسیم کر دو۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسراف نہ کریں۔ اگر اسراف کا اپنے معاشرے میں مشاہدہ کرنا ہو تو شادیوں، دعوتوں وغیرہ میں دیکھ لیں، ہم لوگ کتنا اسراف کرتے ہیں۔ اس کو چھوڑیے، پانی کے استعمال کو ہی دیکھ لیں، پانی کے استعمال میں ہی ہم کتنا اسراف کرتے ہیں۔ اس لیے آئندہ سے کوشش کریں کہ اس اسراف سے بچیں اور اس گناہ عظیم سے بچیں۔ خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام ہمیں اسراف سے بچنے